بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ یہاں کیا نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب بھی حج پہ جاؤ، جب بھی عمرے پہ جاؤ، تو اپنی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، کسی اور کو دکھلانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل جب ہم حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو اپنی سیلفیاں بناتے رہتے ہیں، اپنی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حرم شریف کے طواف میں بھی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور یہ استحضار نہیں ہے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوا ہوں، میں کس دربار میں کھڑا ہوا ہوں، میں کس ذات عالی کے گھر میں آیا ہوا ہوں، اور میں یہ کیا حرکتیں کر رہا ہوں، میری توجہ کہاں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اس وقت بھی اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں، معلوم ہی نہیں کہ میں کتنے بڑے دربار میں آیا ہوں، صرف اور صرف لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی حج کرو یا عمرہ کرو تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی نیت کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، آگے ایک خاص سیناریو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک شخص نے احرام باندھ لیا اور اس کے بعد کسی وجہ سے وہ حج پہ جانے کے قابل نہ رہا، جس کو احصار کہا جاتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس وقت تک احرام سے نہیں نکل سکتا جب تک حرم میں قربانی نہ کر لے، یا یہاں سے قربانی بھیج دے، یا وہیں کسی کو وکیل بنا دے کہ اس کی طرف سے قربانی کر لے۔ تو جو بھی قربانی اس کو میسر ہو، حرم کے اندر اس قربانی کو سر انجام دے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور جب تک وہ قربانی ہو نہیں جاتی اس وقت تک اس کو سر کا حلق کرانے کی، احرام سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو شخص احرام کی حالت میں مرض میں مبتلا ہو جائے، او بہی عدم من رأسہ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، جوئیں پڑ جائیں یا کوئی اور الرجی ہو جائے، تو ایسے شخص کو اجازت ہے کہ وہ حلق کروا دے۔ ففدیۃ من صیام، اور اس کا فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کیا ہے کہ 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار کے بقدر دے دے، اور نسک، یا ایک بکری قربان کر دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، ایک قربانی کا ذکر گزر گیا کہ وہ اس شخص پر لازم ہے جس پر احصار لازم آ جائے، دوسرا اس شخص پہ قربانی لازم ہے جو حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھے، جس کو حج قران یا حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اگر ایک ہی احرام میں وہ حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، تو اس کو قران کہا جاتا ہے، اور اگر دونوں کے لیے الگ الگ احرام باندھتا ہے تو اس کو تمتع کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص حج تمتع کرے یا حج قران کرے تو اس کے لیے بھی قربانی لازم ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج اور عمرے کو ملا دے، فمستیسر من الہدی، تو اس کو بھی جو قربانی میسر ہو اس کو کرنی چاہیے، اس پر لازم ہے۔ فمن لم یجد، لیکن ایک شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، قربانی نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو حج میں 3 روزے رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور جب واپس لوٹے تو 7 روزے رکھے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، حج تمتع اور حج قران اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے حرم میں نہیں رہتے۔ اگر اس کے گھر والے حرم میں رہتے ہیں تو پھر اس کے لیے صرف اور صرف حج افراد ہے، یعنی وہ حج اور عمرے دونوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو حج کا فریضہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے اس کو کرنا چاہیے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کب ہوتا ہے؟ اس کے
मखसूस महीने हैं। और कौन से महीने? शव्वाल, जुल्कादा और जुल्हज्जा के 10 दिन, इनको हज के महीने कहा जाता है। फमन फरद फीहिन्नल हज्ज, जो शख्स अपने ऊपर इन महीनों में हज को फर्ज कर ले यानी एहराम बांध ले, फिर उसके लिए क्या हुक्म है? फला रफस, अब वो कोई फोहश गोई का काम ना करे, वला फुसूक, कोई गुनाह के काम ना करे, वला जिदाल फिल हज, ना ही हज के अय्याम में लड़ाई झगड़ा करे। ये काम वैसे भी ममनू है, लेकिन हज का एहराम बांधने के बाद ये काम और ज्यादा ममनू हो जाते हैं, और ज्यादा कबीह हो जाते हैं। वमा तफ़अलू मिन खैर यअलमुहुल्लाह, हज का एहराम बांधने के बाद नेक अमल करो, इसलिए कि जो भी तुम नेकी करते हो अल्लाह ताला उनको जानता है। वो तज़व्वदू, अपने साथ ज़्यादा राह लेके जाओ। फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, बेहतरीन ज़्यादा राह ये है कि सवाल से बचो, गदागरी में मत पड़ जाओ। जैसे बहुत सारे लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं और वहां लोगों से सवाल करते हैं, भीख मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमा रही है ये बहुत बुरा अमल है। बेहतरीन ज़्यादा राह ये है कि सवाल से बचो। वत्तकूनी, मुझसे डरो। या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, अल्लाह के घर में आ रहे हो, कोई अदब करो, कोई ख्याल करो, किन कामों में पड़े हुए हो? लैसा अलैकुम जुनाहुन, तंगदस्ती है, माली कमजोरी है, तो अब तुम्हें गुंजाइश है कि तुम हज के दौरान खरीदो फरोख्त करो, तिजारत करो। लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पे कोई गुनाह नहीं है। अन तब्तगू, इस बात में कि तुम तलाश करो, फज़लन मिन रब्बिकुम, अपने रब के फजल को, रिज्क को, हज के दौरान। फैदा अफदतुम मिन अरफातिन, 9 जिलहज्जा अरफात में गुजारी, अब उसके बाद जब लौटो अरफात से, फज़कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो। कहाँ पर? इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम यानी मुज़दलिफा में। वज़कुरूहु कमा हदाकुम, और अल्लाह को वैसे याद करो जैसे उससे तुम्हें हिदायत दी है। मुशरिकीन मक्का भी हज किया करते थे, लेकिन उनका हज का तरीका शरई उसूलों की बुनियाद पर नहीं था। अल्लाह ताला फरमा रहे अब जैसे हमने तुम्हें हज का तरीका सिखाया है, इसके मुताबिक हज करो। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन, इस्लाम आने से पहले तुम गुमराही में मुब्तला थे। सुम्मा अफीदु मिन हैदु अफादुन्नास, यहाँ से कुरैश को खिताब किया जा रहा है कि जहां दूसरे लोग यानी मुजल्फा में जाते हैं वहां तुम भी जाओ। कुरैश ये समझते थे कि कुरैश के लिए ये नहीं है कि वो मुजल्फा में जाए, ये तो आम लोगों के लिए। अल्लाह ताला फरमा रहे तुमने भी मुजल्फा में जाना है। यहाँ कुरैश और गैर कुरैश की कोई तफरीक नहीं है, कोई तखसीस नहीं है। वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करो, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला है, मेहरबान है। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, जब हज के मनासिक फ़राइज़ पूरे कर लो, फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा, तो जैसे तुम ज़माने जाहिलियत में हज के बाद अपने आबा व अजदाद का तज़किरा किया करते थे, वैसे अब अल्लाह ताला को याद करो, बल्कि उससे बढ़ के याद करो। फ़मिनन नासी, कुफ़ार जो हज करते थे, आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे, तो वो सिर्फ दुनियावी दुआएं किया करते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो काफिर लोग ये दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए अल्लाह दुनिया में हमें ये अता करते, वो अता करते। वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कुछ नहीं है। और अहले ईमान क्या करते हैं? वमिनहुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, वो ये दुआ करते हैं अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और आग के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, यही वो लोग हैं जिनको हिस्सा मिलेगा अपनी कमाई का। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाले हैं, हर एक अमल का हिसाब होगा। जो तुम अच्छा अमल करते हो या बुरा अमल करते हो, अल्लाह ताला को उसका जवाब देना होगा। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, अब रमी के दिन है 10 जिलहज्जा, 11 जिलहज्जा, 12 जिलहज्जा, इसमें अल्लाह ताला को याद करो। इन मखसूस गिने चुने दिनों में अल्लाह ताला की याद से गाफिल ना हो जाओ। फमन तअज्जल फी यौमैनि फला इस्मा अलैहि, जो शख्स 2 दिन रमी करे यानी 11 को, 10 के बाद 11 और 12 को, फला इस्मा अलैहि, उसको भी कोई गुनाह नहीं। वमन तअख्खर, जो 13वीं को भी ठहर दे, फला इस्मा अलैहि, उसको भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तक़ा, ये सब अजर व सवाब उनके लिए है जो तकवा इख्तियार करते हैं। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो। वअलमू, और ये जान रखो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून,
کہ تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے، پھر تم سے تمہارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا تھا، ثروت دی تھی، صحت دی تھی، تو اللہ کے دربار میں کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ حج کا فریضہ کیوں سر انجام نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کیوں نہیں کیا؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اس لیے عمرے پہ نہیں جاتا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دربار ہمارے لیے اسی لیے سجایا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے جہاں گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، وہاں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہیلے بہانے کر کے اللہ کے گھر کے دیدار سے انسان کو محروم نہیں رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب لوگ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے بھی معافی مانگیں، اللہ سے بھی بخشش طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پائیں گے، گناہوں کو معاف کرنے والا پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بھی ایسا دربار ہے جہاں حاضر ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جائے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ تو حج عمرے کی جتنی توفیق ہو وہ کرنا چاہیے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔